فراز کی کم عقلی کی وجہ سے شامیر کا سارا پلان اب خطرے میں ہے۔ شامیر کا بنایا گیا کھیل بگاڑ دیا۔ ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں بھی دیکھا کہ شامیر سمجھدار ضرور ہے، لیکن اس کا دوست بالکل بھی اس کی طرح چالاک نہیں ہے۔ پہلے تو شامیر سب کو اپنے جھوٹ پر یقین کسی نہ کسی طرح کرواتا آ رہا تھا، لیکن اب ڈور اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے۔ مہرین کے جال میں فراز کا پھنسنا ایک بار پھر شامیر کو مایوس کرے گا، اور ایسے میں جب شبرا شامیر یعنی ہمارا فضل بخش سے پیار کرنے لگی تھی، فراز کی یہ ناکامی شامیر کو لے ڈوبے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ شامیر شبرا کے ساتھ کس طرح چلے گا جب اسے یہ حقیقت پتہ چلے گی۔ کیا وہ شبرا کو حقیقت بتا دے گا یا اسے کسی حکمت سے قائل کرے گا تاکہ وہ اپنی محبت کو بچا سکے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے دیکھا، سکھی اور شامیر نے کیسا منصوبہ بنایا کہ سلمان صاحب کا مائنڈ ابھی کے لیے شبرا کی منگنی سے ہٹایا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سلمان صاحب اگلے ہفتے میں سکھی کی رخصتی پر راضی ہو جائیں گے، اور کیا نرگس جیسا شامیر نے کہا ویسا ہی کرے گی۔ اور اس کے علاوہ بات ہوگی کہ مہرین جو کہ آہستہ آہستہ شامیر کا راز جان رہی ہے، اس کو ڈیل کس طرح کرے گا شامیر۔ جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ مہرین شبرا کے گھر کس لیے جائے گی، اور جیسا کہ مہرین داؤد ابراہیم کو کچھ باتیں بتا کر آئی ہے، اس سے داؤد ابراہیم کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، اور اس کا سلمان صاحب کی فیملی پر کیا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ داؤد ابراہیم پہلے ہی سلمان صاحب سے ایگنی رکھتے ہیں۔ اور کیا واقعہ ہی مہرین اپنے والد کی ایڈوائس پر عمل کرنے جا رہی ہے۔ تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جواب جاننے کے لیے آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ جب قسط اینڈ ہوئی تو شامیر کی حقیقت کافی حد تک مہرین پر عیاں ہو چکی تھی، جو کہ فراز کی کم سوچ رکھنے کی وجہ سے ظاہر ہوئی۔ یہاں آگے کیا ہوگا یہ تو بتائیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے اہم ٹاپک کی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں سکھی اور شامیر کے منصوبے کی، جو کہ دیکھنے لائق تھی۔ جیسے انہوں نے نرگس کو قائل کیا اور 75 لاکھ سنتے ہی اس کو سانس نہیں آئی ایک لمحے کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا نرگس پھر اپنے لالچ سے باز نہیں آئی اور سکھی کو 10 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ شاپنگ کرنے کے لیے دیے۔ ایک کہاوت ہے کہ greed is a fat demon with a small mouth and whatever you feed it is never enough۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سلمان صاحب سکھی کی ایک ہفتے میں رخصتی پر مان جائیں گے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو شامیر کا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا اور سلمان صاحب کا مائنڈ شادی میں مصروف ہو جائے گا، اور شامیر کو اپنا پلان لائن پر لانے کے لیے وقت مل جائے گا۔ ویورز یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ زہیب اور سکھی کی شادی اب ہر صورت ہونی ہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جس شادی کو ہم نے OST میں دیکھا تھا وہ یہی ہونے والی ہے، اور آنے والی ایپیسوڈ میں شبرا شامیر کو اور زیادہ چاہنے لگے گی، جس کا آغاز ہوتا ہوا ہمیں گزشتہ 2 ایک ساتھ سے محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ویورز یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ شبرا فضل بخش کو پسند کرنے لگی ہے، جو کہ ایک کلرک کے طور پر اس کے والد کے دفتر میں کام کرتا ہے، اور وہ اس کی جیب سے واقف ہے، اور اس کا سٹیٹس بھی شبرا سے لو ہے۔ اخذ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شبرا ایک جھوٹ سے پیار کر رہی ہے جو اس کو ہی نقصان پہنچائے گا، جیسا کہ ترک ڈرامہ صلاح الدین ایوبی میں صلاح الدین کے ساتھ ہوا، جب اسے پتا چلا کہ نور الدین زنگی کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ایوبیوں کا بیٹا ہے، وہ اب تک ایک جھوٹ میں جی رہا تھا۔ خیر، جب شبرا کو اس راز کا علم ہوگا تو وہ پیار میں بہت آگے جا چکی ہوگی اور شامیر سے دوری تو اختیار کرے گی، لیکن شامیر پھر ایسا نہیں ہوگا کہ دربار پہ جا کے درویش بنے گا، بلکہ وہ حلال راستے پر آئے گا، بالکل ویسا بنے گا جیسا شبرا چاہتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سالار سکندر امامہ کے لیے خود کو سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے۔ سالار سکندر اور امامہ پیر کامل ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ بات کرتے ہیں داؤد ابراہیم کے بارے میں، جن کو مہرین کی باتوں نے ایک سوچ میں ڈال دیا ہے، اور وہ ابھی یہ انکلیئر ہے کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویورز یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ داؤد سلمان صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے داؤد ابراہیم کو وہ
رسپیکٹ اور اوبیڈینس نہیں دکھائی جو زبیدہ سکندر کو دکھاتے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر سلمان صاحب کو داؤد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممکن یہ ہے کہ داؤد ایک سیاسی آدمی کے طور پر جو کہ اپنا مفاد پہلے رکھتا ہے سلمان صاحب کو دوبارہ اپنی پارٹی کی ممبرشپ آفر کریں گے، اور سلمان صاحب جیسے ایک ایماندار افسر کے آنے سے ان کی پارٹی کو ایک تقویت ملے گی، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے۔ اور بات کرتے ہیں مہرین کے بارے میں۔ اس نے فراز نہ سمجھ سے جاتے ہوئے شبرا کے گھر کا ایڈریس دینے کو کہا تھا۔ اب ہوگا یہ کہ مہرین شبرا سے ملنے اس کے گھر جائے گی تو وہاں جا کر کیا باتیں کرے گی ابھی بتا دیتے ہیں۔ ویورز یہاں پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یہ کہ مہرین شبرا سے اپنی دوستی کو اور مضبوط کرنا چاہتی ہے تاکہ شامیر کے بارے میں اور بہتر جان سکے، کیونکہ شامیر اس کی پہلی محبت ہے اور وہ اسے کسی حالت میں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اس کا کھیل دیکھنا چاہتی ہے تاکہ اسے اور بہتر سمجھ سکے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے والد کے بتائے ہوئے پلان کی طرف بڑھے جس سے وہ شامیر کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شامیر کی شبرا سے محبت دیکھ کر کہ کیسے اس نے شبرا کے لیے سب کچھ چھوڑ رکھا ہے اور اس کے والد کے دفتر میں کلرک کی جاب کر رہا ہے، تو وہ امپریس ہو جائے اور اس کا سارا منصوبہ خراب کرنے کی بجائے اپنی دوستی کو سلامت رکھنے کا سوچے۔ لیکن مہرین کا کردار دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے۔ وہ بہت غصیلی لڑکی ہے، اس نے آج تک جس چیز کی خواہش کی وہ اسے ملتی آئی ہے، تو وہ شامیر کو بھی ہر صورت میں حاصل کر کے رہے گی۔ گزشتہ قسم میں ہمارا فیورٹ سین فضل بخش اور شبرا کا ایک دوسرے کو ٹیز کرنا تھا اور ان کے چہرے کے ایکسپریشن بہت اعلیٰ تھے۔ آپ کا کون سا سین فیورٹ تھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔